آج ہم آپ کو اللہ کے سب سے لاڈلے پیغمبر اور سب سے قریبی پیغمبر کے بچپن کا قصہ سنانے والے ہیں، جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب بھی دیا تھا کریم اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے والا۔ میں بات کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ واقعہ ہم آپ کو قرآن سے سنانے والے ہیں، قرآن کی سورۃ قصص سے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال تمہیں ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کے اوپر وہ بہت ظلم کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر۔ وہ ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوٹ کی ہے کہ وہ ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس کی کچھ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ لوگوں نے ایک جو ہے وہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ فرعون کو پتہ تھا کہ اس کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو گرا دے گا، تو اس لیے وہ لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا اس نے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی طاقت انسانوں میں کوئی انسان نہیں رکھتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ ایسا اس لیے کیا کرتا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اندر مردوں کی تعداد زیادہ ہو جائے کہ یہ میرے آگے کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ لوگ میری فوج کے اوپر بھاری نہیں پڑ جائے اور مجھ سے جو ہے وہ فائٹ نہ کرنے لگ جائے۔ تو جب وہ دیکھتا تھا کہ مردوں کے اندر سے کچھ لوگ بوڑھے ہو گئے اور مر رہے ہیں، تو پھر وہ لڑکوں کو بھی چھوڑ دیتا تھا اس سال، تاکہ جو لڑکے پیدا ہوں اور تعداد غلاموں کی بڑھ جائے۔ پھر جب اسے لگتا تھا کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو وہ پھر لڑکوں کو مروا دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے اوپر مہربانی کریں جن کو زمین پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، جنہیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور جن پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں اور ان لوگوں کو اس زمین میں اقتدار بخشیں، اور ان لوگوں سے فرعون اور حامان کا وہ حال کروائیں جس کا انہیں ڈر تھا، یعنی جس وجہ سے وہ لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے، ہم وہی ان سے کروا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سائڈ پہ وحی کی اور ان سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں ایسا خوف آئے، ایسا اندیشہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے تم پانی میں بہا دینا، ہم اس کو واپس تیرے پاس لے کر آئیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرکار فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کی ضلالت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑی غلط چالیں چلتے تھے۔ ہوا کچھ اس طریقے سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اسے پانی میں بہا دینا، تو انہوں نے دریا کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیا تو وہ دریا فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب روئے تو فرعون کی وائف کو ان کی آواز سنائی دی، اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ مجھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو غلاموں نے جب دیکھا تو ایک بچہ بہتا ہوا آ رہا تھا دریا کے اندر، تو اس نے حکم دیا کہ اسے نکالو۔ نکال کے جب لے کر آئے فرعون کے محل میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جایا گیا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بچانے کے لیے فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کرواؤ، یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔
کتنا بھی دلیر شخص کیوں نہ ہو، کتنا بھی ظالم شخص کیوں نہ ہو، وہ اپنی بیگم کے ہاتھوں مجبور ہو ہی جاتا ہے، اور اس لیے فرعون بھی ہو ہی گیا مجبور، اور اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں حکمت تھی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا، وہ بڑی غمزدہ ہو رہی تھی۔ ایسا نہ ہوتا کہ وہ راز کو فاش کر دیتی کہ اگر ہم اسے دلاسا نہ دیتے تو، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا کو اتنے پیارے طریقے سے بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی صبر کی انتہا ہو گئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ، کہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پھر گئی دیکھنے کے لیے۔ جب وہ فرعون کے محل میں گئی، وہاں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے اوپر نظر رکھتی تھی تاکہ ان لوگوں کو بھی شک نہ ہو کہ یہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے، یا اس بچے کی کوئی جاننے والی ہے، یا یہ اس بچے کی وجہ سے اس گھر کے اندر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر پہلے سے ہی دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، یعنی جتنی بھی دائیوں کو ان لوگوں نے بلایا جب موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے ان کو دودھ پلانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور وہ اس کی پرورش بہت اچھے سے کریں گے۔ فرعون کی جو بیوی تھی وہ پہلے سے ہی بے بس تھی، تو اس نے حامی بھر دی، بولا ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں ان کا پتہ۔ تو پھر جو ہے اس لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے ہی گھرانے کا پتہ بتایا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ ہمارا کچھ لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کی والدہ سے ملا دیا تاکہ اسے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا، اور اس نے اسے پورا کر دکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، یعنی 18-19 سال کی عمر کو، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، نبوت نہیں، حکمت اور علم۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی جوانی کو پہنچے تو ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، وہ لگژری لائف جی رہا ہو، اور وہ نیک دل بھی ہو، اس کے پاس حکمت بھی ہو، اور وہ نیک انسان بھی ہو، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ تو وہ اسی نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلے کہ میں کسی کی مدد کروں جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ موسیٰ ایسے ٹائم پہ باہر نکلا جس ٹائم پہ لوگوں کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کام کے دوران جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ آرام کرتے ہیں، دوپہر کے ٹائم پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بازار کے اندر جو ہے دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا یعنی بنو اسرائیل کا، اور دوسرا فرعون کے لشکر میں سے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، فرعون کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، مصر کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، وہ تھوڑے مدھم کلر کے ہوا کرتے تھے، یعنی ڈم کلر کے۔ تو جب ان کی قوم کے شخص نے ان کو دیکھا کہ یہ اچھے نوجوان شخص ہیں، تو انہوں نے ان سے مدد طلب کی۔ اس شخص نے اس نے کہا کہ اے میرے قوم کے بھائی، میری مدد کرو اس کے خلاف۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب چھڑانے لگے تو فرعون کی جو فوج کا بندہ تھا وہ جو ہے زیادہ حاوی ہو رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مار دیا اور وہ وہیں پر ہی مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی ٹائم اپنی اس غلطی کے اوپر بڑا شرمندہ ہوئے،
क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इल्म भी बख्शा था। तो उन्होंने फ़ौरन से कहा ये तो शैतान की कार्रवाई थी, वो हमारा सख्त दुश्मन और खुली गुमराही फैलाने वाला है। उस हादसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, कहने लगे मेरे रब, मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो अल्लाह ताला कहता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को माफ़ भी कर दिया था। अब आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नबूवत नहीं ज़ाहिर हुई है और ना ही कोई वही आई है, फिर भी अल्लाह ताला के ऊपर इतना यकीन मूसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। कोई बदगुमानी नहीं दिल के अंदर अल्लाह ताला के लिए। तो ये हर इंसान के लिए नसीहत है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे और यकीन भी रखे कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ में कहने लगे कि अल्लाह ताला तूने ये जो मेरे ऊपर एहसान किया है ना, इसके बाद अब मैं किसी मुजरिम का मददगार नहीं बनूँगा। फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम सुबह जो है वो निकले ये जायज़ा लेने के लिए कि कल के हादसे के बाद जो है कहीं मुल्क के हालात तो नहीं ख़राब हो गए, कहीं पता तो नहीं लग गया इन लोगों को। फिर जब शहर में दाखिल हुए तो देखा कल वाला शख्स ही किसी और से वापसी फसाद कर रहा है, वापसी लड़ रहा है। फिर वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है तो वापसी मदद के लिए पुकारता है मूसा अलैहिस्सलाम को। तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि तू तो कोई बहका हुआ आदमी है, तू राह रास्त से भटका हुआ शख्स है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वापसी उसकी मदद का इरादा किया और दुश्मन शख्स के ऊपर हमला करने की वापसी कोशिश की। तो उसने कहा कि मूसा तू मुझ पर हमला करके मुझे भी मार देना चाहता है, जैसे कल तूने उस शख्स को मार डाला था। तू क्या इस मुल्क के ऊपर जाबर बन के रहना चाहता है? तू लोगों की इस्लाह करना नहीं चाहता? इतनी ही देर में शहर के दूसरे किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, तूने कल जो हादसा किया था उसकी खबर सरदारों को लग गई है, तू अब इस शहर से निकल कर चला जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। और ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डर के और खौफ से निकल पड़े और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए गए कि या अल्लाह मुझे दुश्मनों से बचा ले। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से निकलकर मदीन का रुख किया तो ये कहते हुए चल पड़े कि उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर लगा देगा। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के शहर के कुएं के ऊपर पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतें अलग खड़ी हुई हैं जो अपने जानवरों को रोक रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से कहा कि क्या वजह है कि तुम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाती? तो उन्होंने कहा कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर निकाल कर ले नहीं जाएं, जब तक हम नहीं पिला सकते और हमारे पास कोई मर्द नहीं है, हमारा वालिद बूढ़ा है। उनकी ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया और फिर एक पेड़ के साए के अंदर जाकर बैठ गए। फिर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे मूसा अलैहिस्सलाम कि ये मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पे नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माती हुई आई और कहने लगी हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं, जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है वो उसकी उजरत आपको देना चाहते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद के पास गए और जाकर अपना पूरा वो किस्सा सुनाया जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर गुजरा था। तो उनके वालिद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम खौफ ना खाओ, अब तुम उन जालिमों से बचकर निकल आए हो। फिर उनमें से एक लड़की ने अपने वालिद से कहा कि आप इस शख्स को जो है, इस नौजवान को नौकर रख लें, ये बहुत ईमानदार शख्स है और बहुत दयानतदार है और नेक है, ताकतवर शख्स है और आपको वैसे भी एक नौकर की ज़रूरत है, आप इसे रख लें नौकरी के ऊपर। उनके वालिद ने हामी भर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से उनके वालिद ने बात की कि मैं इन दोनों अपनी बेटियों में से एक बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हें निकाह में देना चाहता हूँ, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे पास 8 साल तक की मुलाजमत करनी होगी। अगर तुम 10 साल पूरे कर दोगे तो ये तुम्हारी नेक दिली होगी, रहम दिली होगी।
میں تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کوئی جبر نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا، آپ مجھے نیک آدمی ہی پائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے مجھے یہ منظور ہے، میں ان دونوں باتوں میں سے ایک بات کے اوپر پورا اتروں گا، اس کے بعد میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ہماری اس بات کے اوپر اللہ جو ہے وہ گواہ ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھرانے کو لیا اور وہاں سے نکل پڑے واپسی اپنے گھر کی سائڈ پہ۔ تو رستے میں انہوں نے طور کی پہاڑی کے اوپر آگ دیکھی، روشنی دیکھی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ادھر ٹھہرو، میں جا کر اس پہاڑی کے اوپر سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں، تم لوگ اس سے ہاتھ اپنے پاؤں سیک سکو اور تھوڑی گرمی لے سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی کے اوپر پہنچے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس کے کنارے کے اوپر اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے موسیٰ میں تیرا رب اور میں ہی تمام جہانوں کا مالک ہوں۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیڑ کے اندر تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں اور آپ اسے بٹھا دیتے ہیں کہیں پر یا کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ مائک لے کر اسپیکر کے اندر اس سے مخاطب ہوں گے تو وہ چاروں سائڈ پہ دیکھے گا۔ جب وہ چاروں سائڈ دیکھے گا تو وہ آپ کی بات کے اوپر دھیان نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس پریشانی میں رہے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اس کو ایک ڈائریکشن دینی پڑے گی کہ آپ سیدھا دیکھیں یا اس سائڈ پہ دیکھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس پیڑ کی سائڈ پہ دیکھیں اور میری بات کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ بات وہیں سے کر رہا تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔